अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज मैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात करना चाहूँगा और अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आएँ तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम से मुराद मेरी कि जिस तरह लोग ऊपर आते हैं वो सिस्टम ठीक नहीं है, या बुनियादी सतह पर वो सिस्टम है ही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सियासी निज़ाम की अलामत हैं और वही सियासत करती हैं। अब ज़ाहिर है कि एक पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो लोगों की बहुत सारी उससे तवक्कुआत होती हैं और वो आके नाकाम हो जाती है। ये पिछली पार्टियों के साथ हुआ और उसके बाद लोग समझे कि शायद वो पार्टियां नाकाम हो गई हैं और एक नया लीडर इमरान खान की सूरत में आ रहा है, तो वो शायद मसीहा साबित हो और मुल्क के सारे मसाइल हल कर दे। लेकिन आगे आपने देखा कि अभी मैंने देखा कि मायूसी पैदा हो रही है और ख़ान साहब भी अभी तक कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर सके। अब वो कर भी कैसे सकते हैं, उसकी वजह जो है वो बुनियादी वजह किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और बुनियादी वजह जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। देखें, जब कोई भी बीमारी हो, जब उसके रूट काजेज़ का आपको पता ना लगे और आप उन रूट काजेज़ को एड्रेस ना करें, उनको एरेडिकेट ना करें, उनको ख़त्म ना करें, तो वो बीमारी तो कभी भी नहीं ख़त्म होगी। वक्ती तौर आप जो है सर्जरी करते रहें, फिजियोथेरापी करते रहें, कोई कीमो करते रहें, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो फंडामेंटल्स हैं उनको चेंज करना और वहाँ जो खामियां दूर करना ज़रूरी है। अब देखें कि पॉलिटिकल पहले तो एक ये था कि वो स्टूडेंट्स तंजीमें थीं तो उससे लीडरशिप इमर्ज होती थी, लेबर यूनियन थी उनसे लीडरशिप इमर्ज होती थी। वो एक कम अज़ कम मौजूदा सिस्टम से वो बेहतर तरीका था। मैं 100% उस पर भी मुत्तफिक नहीं हूँ, वो होना चाहिए, लेकिन उसकी भी लिमिट्स होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में हर्ज ना हो और जो मज़दूर तंजीमें हैं वो बिल्कुल एक्सप्लाइट ना करें। तो उनके अंदर भी लिमिट्स नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम अब से तो बेहतर था ना। अब तो कोई तरीक़ाकार है ही नहीं है। अब आगे आने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपके पास पैसे हैं और अपने पार्टी लीडर को खुश कर सकते हैं या पार्टी के अंदर आप कोई लॉबी बना सकते हैं, तो इस बात का इम्कान है कि आपको टिकट भी मिल जाएगा, आप लीडर भी बन जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं या आप अपनी ज़मीर फरोशी नहीं कर सकते, बेजा लीडरों की तारीफ़ नहीं कर सकते, तो आप कितने ही लायक क्यों ना हों, कितने ही ज़हीन व फ़तीन क्यों ना हों, आप आगे आ ही नहीं सकते और आपकी सलाहियतों से मुल्क और माशरा कभी भी मुस्तफ़ीद हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा इसके लिए फ़ंडामेंटल तब्दीलियों की ज़रूरत है। अब मैं आपको दो मिसालें दे के आगे बात करता हूँ कि क्या तब्दीलियाँ कैसे मुमकिन हैं। अब देखें कि मैंने ख़ुद देखा अपनी आंखों से कि शेख रशीद साहब जो थे वो मियां नवाज शरीफ साहब को उंगली से पकड़कर सियासत सिखाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शेख रशीद साहब को टिकट तक नहीं दिया। अब शेख रशीद जैसा बंदा वो मियां साहब के रहमो करम पर था और यही हाल पीपल्स पार्टी में आप सब ने देखा होगा कि एतजाज़ एहसन जो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम है और बैरिस्टर भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं सब कुछ, लेकिन वो टिकट के लिए जरदारी साहब के जो है मरहून मिन्नत थे, तो जरदारी साहब ने उनको टिकट नहीं दिया, कोई भी वजह थी। तो क्या हुआ कि वो सियासत से माइनस हो गए, तो फिर मजबूरन उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर और कंप्रोमाइज़ करके वो सेनेट में आए। तो बात ये है कि इस तरह एक तो ये होता है कि जो पार्टी लीडर्स हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा, वो टिकट उसी को देते हैं जो उन पर खर्च करता है या खुशामद करता है, एक बात। और अगर उन पार्टियों की हुकूमत बन जाए, वही उनके नुमाइंदे असम्बली में आ जाएं, तो वो बग़ैर बहस किए जो है वो सारी कवानीन के जो आइनी तरमीम है वो मंजूर कर लेते हैं। आप 8वीं 18वीं तरमीम आपके सामने है।
یہ بہت اچھی بات ہے کہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے، ریسورسز صوبوں تک منتقل کیے گئے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف ریسورسز ہونی چاہیے، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز ہونی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسلام آباد سے چلے گئے اور وہ جا کے ایک شہر میں جا کے منتقل ہو گئے ایک شخص کے پاس. تو یہ ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہے، یہ پاور کا ارتکاز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، لیکن یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. تو لہٰذا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ تو سسٹم پر پھر کبھی بات کریں گے. تو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. اور یہ کیا میں بات کر رہا تھا آئین کی، کہ سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور وہ 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور ہو گئی. لیکن اس کے آگے ریپرکشنز کا صوبوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، اس کو خرچ کس طرح کرنا ہے، آگے انہوں نے ان کو ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے، وہ ریسورسز آگے پرووائڈ کرنے ہیں، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھا سنا گیا. تو یہ غلطی کیوں ہو گئی کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرین تھے وہ مجبور تھے. اگر وہ ہاتھ کھڑا نہ کرتے تو ان کو پارٹی رکنیت سے بھی نکالا جا سکتا تھا، آئندہ کے لیے ان کی سیاست ختم ہو سکتی تھی، وہ ٹکٹ سے محروم ہو سکتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. اس کے بجائے ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں ایک حلقے میں ایک ایم این اے ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لوگ ہیں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ کریٹیو لوگ ہیں، انوویٹیو لوگ ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک ریفارم ایکٹ کی ضرورت ہے، جو کوشش کرنی چاہیے عمران خان کو، اگر لا سکیں، امید تو نہیں ہے مجھے، کہ وہ جو 5 بندے جو لڑنا چاہتے ہیں الیکشن، وہ لوگوں کے پاس جائیں. اگر 500 یا 1000 کوئی بھی آپ لمٹ رکھ لیں، وہ لوگ پہلے اس بندے کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تمہارے سپورٹر ہیں، تو وہ بندہ اپنے پیپر نامزد کرے. تو پھر سکروٹنی کے بعد جب اس کا نام بیلٹ پیپر پہ آ جائے، وہ جائے، پہلے الیکشن جو ہے وہ بیسک الیکشن پارٹی کے لوگوں کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اور لوگ رجسٹرڈ ہوں جو جس پارٹی کا ہے. تو وہاں اگر وہ اپنی اکثریت ثابت کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو لوگ لائک کرتے ہیں، تو پھر وہ محتاج نہیں ہوگا کسی پارٹی ہیڈ کا، نہ اس کو وہاں رشوت دینا پڑے گی، 1 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا ٹکٹ لینے کے لیے، اور نہ اس کو ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا. پھر وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکے گا، چونکہ وہ عوام کی طاقت سے صحیح معنوں میں آیا ہوگا، وہ ٹکٹ کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا. تو یہ ٹکٹ کا نظام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ٹکٹ لوگوں کو ان کے عوام دیں کہ جو اچھا کام کرے، جس کو عوام لانا چاہیں وہ بندہ آگے آئے. اور اگر اس طرح کا کوئی ریفارم ایکٹ لا سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی چیز ہے. چونکہ جب تک آپ پارٹیوں کے اندر صحیح لوگوں کو لے کر نہیں آئیں گے، آپ جتنی حکومتیں آ جائیں، جتنے چہرے بدل لیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چونکہ ابھی جو لوگ آتے ہیں وہ یا تو پیسے بنانے آتے ہیں، یا ایم این اے کی پلیٹ لگا کے اپنا سٹیٹس شو کرنے آتے ہیں، یا وہ وزیر بننے کے لیے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی بیج کنی کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے یہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے سیاسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کا سسٹم ٹھیک، آپ سیاستدان آپ خود نہیں کریں گے اپنا سسٹم، تو ظاہر ہے آپ کمزور ہوں گے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، آپ کی ایبلٹیز نہیں ہوں گی، آپ کے اندر ٹالرنس نہیں ہوگی، آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. تو پھر ڈیسپیریشن میں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چوتھے روز آ کے کوئی ڈکٹیٹر آپ کی چھٹی کر دے گا، اور آپ بلیم کریں گے کہ جی یہ ڈکٹیٹر تو ہمیں چلنے نہیں دیتے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی ڈکٹیٹرز نے پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے، سول لبرٹیز کا گلا گھونٹا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 5 ہماری طرف آتی ہیں. ہم اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے ایز اے سوسائٹی؟ میں صرف سیاستدانوں سے نہیں کہہ رہا، پورے پاکستان کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں. ہر انسان اگر اپنی خامیوں کو درست کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. تو یہ وقت ہے کہ آپ دیکھیں نا، اب لوگ
پہلے پیپلز پارٹی سے مایوس ہوئے، نون سے مایوس ہوئے، اب وہ عمران خان سے بھی مایوس ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ فوج آئے گی. فوج سے تو لوگ پہلے ہی مایوس ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. آپ سارے لوگ، سارے سیاستدان اپنا احتساب کریں. پاکستان کی فوج، پاکستان کے جرنیل اپنا احتساب کریں. پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا اکیڈیمیا اپنا احتساب کرے. پاکستان کے اینکرز اپنے احتساب کریں کہ وہ جو شو پیش کرتے ہیں اس سے لوگ کیا سیکھتے ہیں. اپنے جو ڈرامے بناتے ہیں وہ دیکھیں کہ اس سے آپ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک ایسی بے چینی پیدا کر رہے ہیں کہ ایک ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوئی ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ حکمران ہیں، پالیٹیشنز ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر اینکرز حضرات ہیں، پھر میڈیا کے لوگ ہیں، پھر اکیڈیمیا کے لوگ ہیں. خدا کے لیے اپنے ضمیروں کو زندہ کریں اور حق کی بات کریں اگر آپ اس لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے میری بات لمبی ہو گئی. اگر آپ لوگوں کو یہ میری بات پسند آئے تو پلیز اس بات کو شیئر کریں تاکہ یہ کچھ لوگوں تک یہ پہنچے. تو کم از کم لوگ اپنا احتساب کرنا تو شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خطا کا پتلا ہوں، میں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، شاید میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اور اگر مجھے کوئی ریمائنڈ کراتا ہے تو میں اس کا مشکور ہوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا. میں بالکل برا نہیں مناؤں گا. جب انسان یہ تصور کر لیتا ہے نا کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو پتہ یہ صفت کس میں تھی؟ یہ فرشتوں کے استاد میں تھی جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا. تو آپ وہ خصلت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس صفت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اس صفت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، حلیمی ہو، سیکھنے کی صلاحیت ہو؟ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.